السلام علیکم۔ میں ہوں اشرف جاوید ملک اور بات کر رہے ہیں ہم موپساں کی۔ موپساں بطور افسانہ نگار، افسانہ مختصر کہانی کو کہا جاتا ہے جس میں گہرائی، وسعت اور فکری حوالے سے کوئی ایسا پیغام موجود ہوتا ہے، جس میں کوئی ایک مقصدیت موجود ہوتی ہے یا کوئی ایسا سبق موجود ہوتا ہے جو زندگی کو سدھارتا بھی ہے اور سنوارتا بھی ہے، جو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ زندگی کے برزخ پر بیٹھا ہوا کوئی بھی لکھاری زندگی کو جس طرح سے بیان کرتا ہے، اس کے ہر ایک رخ پر، اس کے ہر ایک منظر پر اس کی گہری نظر ہوا کرتی ہے۔ سیاسی، سماجی، تہذیبی، ثقافتی، نفسیاتی، معاشرتی، معاشی، ہر طرح کے افسانے لکھے گئے ہیں۔ اگر ہم دی موپساں کی بات کریں تو موپساں نے ایسے معاشرے میں جنم لیا جہاں ہر طرف سیاسی ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ فرانس جرمن جنگ 1870 کے سبب انسانی زندگی کو ہر طرف روندا جا رہا تھا۔ موپساں کے افسانوں میں بے گناہ انسانوں کا قتل، املاک کی تباہی اور انسانی زندگی کے استحصال کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس نے 1880 سے 1890 تک تقریباً 300 افسانے لکھے جن کے موضوعات میں تنوع پایا جاتا ہے۔ موپساں اپنے کرداروں کی سیرت پر کسی قسم کی اخلاقی ملہ مکاری نہیں کرتا۔ اس کے بیشتر کردار میک اپ سے عاری ہیں اور اپنی فطرت کا بہترین اظہار کرتے ہیں۔ یہ کردار اندر باہر ایک ہی جیسے دکھائی دیتے ہیں، جس سے قاری اپنے آپ کو افسانے کی فضا میں سانس لینے اور چلتا پھرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ فکشن کی بات کریں تو اس میدان میں موپساں کو افسانہ نگاری کی وجہ سے بہت شہرت حاصل ہوئی ہے۔ موپساں کے افسانوں میں وجود کی کشمکش اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ ان کے افسانوں میں کوئی خاص فلسفہ اخلاق پیش نہیں کیا گیا۔ افسانے کا انجام ایک دم چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو موپساں کے افسانوں کے جو اختتام پر صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ منطقی ہوتی ہے، فطری ہوتی ہے اور حقیقت کے قریب دکھائی دیتی ہے۔ اگر پلاٹ کی بات کریں تو ان کے افسانوں کا جو فن ہے، فنی ٹیکنیک کمال کی ہے۔ اس کے افسانوں کے پلاٹ کی تعمیر اور تشکیل میں آغاز، وسط اور انجام مکمل اور بھرپور دکھائی دیتا ہے۔ پلاٹ کے اجزائے ترکیبی میں اظہار، تصادم، الجھاؤ، ماضی کا ادراک، مستقبل کی اشاریت، منظر نگاری، سلجھاؤ، معکوسیت کسی نہ کسی شکل میں اس کے کہانیوں کا حصہ دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا کہیں زیادہ اور کہیں کم استعمال دکھائی دیتا ہے۔ ان کے افسانوں میں ایک خاص رنگ موجود ہے جو مغربی افسانہ نگاروں میں عموماً دکھائی دیتا ہے۔ اسلوب کی بات کی جائے تو موپساں کے ہاں اسلوب میں قطعیت اور کہانیوں میں تشکک کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں مایوسی بھی پائی جاتی ہے۔ موپساں کے ہاں سادگی ہے، نیچرلزم ہے، فطرت سے محبت ہے اور حقائق کا بھرپور اظہار۔ موپساں کی تحریریں فطرت، حقیقت نگاری، رومانیت، روانی سادگی اور اپنی پختگی کے ساتھ قاری کے دل میں گھر کر لیتی ہیں۔ موپساں کی تحریروں میں موجود رومانویت قاری کو خوش کن تاثر عطا کرتی ہے۔ موپساں کو فرانسیسی ادب کا منٹو بھی کہا جاتا ہے۔ فرانسیسی ادب کا یہ منٹو 44 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آخری عمر میں اس کی دیوانگی لوگوں پر عیاں ہوئی اور عالم جنوں میں 1894 میں موپساں کا انتقال ہوا۔ اگر ہم اس کے
फ़िक्र और फ़न की बात करें तो मुपस्सां के यहाँ हमें फितरत पसंदी दिखाई देती है। वो अपने पेशरों को पीछे छोड़ जाता है। नफ्सियात, इंसान की बसीरत, उसके कर्बनाक ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनका इजहार मुपस्सां के उस्ताद फ्लोबेर के जहाँ जहाँ हमें अफसाने पढ़ने को मिलते हैं, वहीं हमें मुपस्सां भी फ्लोबेर से कहीं पीछे नहीं दिखाई देता। मुपस्सां के नावलों और अफसानों में फ्रांस की शहरी और देहाती ज़िंदगी की बेशुमार तस्वीर दिखाई देती हैं। मुपस्सां ने नावल में तहरीर के जो जौहर दिखाए हैं वो अपनी जगह, लेकिन उनका असल मैदान अफसाना निगारी ही है। आज हम मुपस्सां की कहानियों का जायज़ा लें तो उनके यहाँ हमें न सिर्फ तशबीहात का हसीन इम्तजाज दिखाई देता है, मौजूद मिलता है, वहाँ उनकी तहरीरों में इस्तारात भी अपनी जगह असर अंगेज़ी के हामिल हैं। उनकी तहरीर लहू की सबील में हमें तशबीहात का जो इस्तेमाल दिखाई देता है। पेरिस में खौफ व हरास फैला हुआ था, वहाँ पर इतने कत्ल हो रहे थे जैसे लहू की सबील लगी हुई हो। ये अंदाज़े बयान है, तर्ज़ तहरीर है, असलूब है मुपस्सां का। इसी तरह एक और सत्र देखिए कि जिसने मेरी रूह में भरी थी बहार। उन्होंने लड़की के होठों को गुलाब की पत्तियों, जबकि उसकी छाती को अंगूर के गोशों से ताबीर किया है, तशबीह दी है, जो कि उसकी तहरीरों में हम अमूमन देखते हैं। मुपस्सां ने अपनी तहरीरों में जिस तरह इस्तारात की या हुलिया निगारी का जो मंजर बयान किया है, उसकी कोई मिसाल कहीं नहीं मिलती। हम सफ़र में मौजूद किरदार, जो कि इस कहानी का मरकज़ी किरदार है, उसकी हुलिया निगारी को देखा जाए, वो बेहद हसीन थी। किताबी चेहरा, सुतवा नाक, नाजुक होंठ, सब्ज़ी माइल नीली आँखें और चमकदार जिल्द, ये उनके अफसाने हम सफ़र की हुलिया निगारी है। खफीफ मंजर कशी, मुपस्सां के यहाँ मंजर कशी का जो उनसर है कम दिखाई देता है, जैसा कि उनकी तहरीर में ये एक सत्र, कहीं भी नहीं लहू का सुराख। बारात आ चुकी थी, घने दरख्तों पर दूल्हे के नौकर बैठे पटाखे फोड़ रहे थे, चांद अपने उरूज पर था। ये सतूर पढ़कर अंदाज़ा होता है कि उनके यहाँ मंजर कशी मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर अंगेज़ी या मानी खेज़ी या फितरी जो एक इजहारियत है वो कम दिखाई देती है मुपस्सां के यहाँ। वाक़या निगारी की बात की जाए तो मुपस्सां की तहरीरों में उनके जो वाक़यात हैं, जैसा कि लहू की सबील अगर हम पढ़ें तो वो कहता है कि एक मुर्दा बेजान हाथ, इस कहानी का मरकज़ी किरदार है, उसको कत्ल करता है और किस तरह वो अकेला रहता है। इस तरह की वाक़या निगारी हमें उनके यहाँ देखने को मिलती है। रूमानवियत एक ऐसा अमल है जो कारी को मशहूर कुन सुकून बख्शता है। मुपस्सां के यहाँ भी हमें रूमानवियत कहीं कहीं अपनी झलक दिखलाती है। मिसाल के तौर पर ज़ख्माया हुआ एहसास में हम देखें तो वो कहते हैं कि इस तहरीर में शादी का जोड़ा किस तरह अपने पलंग पर जाकर आहिस्तगी से अपने कपड़े उतारता है और होठों पर होंठ रखे किसी और मशहूर कुन दुनिया में खो जाता है। माफ़ूकुल फ़ितरत नासिर की बात करें तो उनके यहाँ रूमानवियत के साथ साथ माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर भी हमें दिखाई देते हैं।
لہو کی سبیل کی بات کریں تو اس تحریر میں وہ بیان کرتا ہے، لکھتا ہے کہ سر جان راول کے گھر میں موجود مردہ ہاتھ خود بخود زنجیر توڑتا ہے، اور بالآخر یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ کی سر جان راول کی موت کا سبب ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہاتھ ہی جس کی بات کی گئی ہے سر جان راول کی موت کا سبب دکھائی دیتا ہے۔ مزاح نگاری بھی ان کے ہاں موجود ہے۔ کوئی بھی ادیب دوسرے ادیبوں سے تب ممتاز ہوتا ہے جب وہ زندگی کے ہر پہلو کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ زخمایا ہوا احساس کو دیکھیں تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ سہاگ رات کی مبارکباد دینے کے لیے اسے جنگل میں قید کیا جاتا ہے، جس کی گردن میں خرگوش لٹکا کر لکھ دیا جاتا ہے سہاگ رات مبارک۔ مکالمہ نگاری کی اگر ہم بات کریں تو موپساں کے ہاں مکالمہ نگاری کا جو طرز ہے وہ بھی بڑا مؤثر اور جاندار ہے۔ ہم سفر میں لکھتے ہیں کہ اس تحریر میں لڑکی مریم اور اجنبی شخص کے درمیان مکالمہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر اور اس اجنبی شخص کے درمیان مکالمہ اس کی اہم مثال ہے۔ موپساں کی تحریروں میں ہمیں کردار تبدیل نہیں ہوتے دکھائی دیتے، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسے ہی رہتے ہیں، جیسے سن فنلی، لوئس، دولہا دلہن اور اس کے دوست وغیرہ زخمایا ہوا احساس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے ہاں منظر کشی جیسی بھی ہے، قاری کو رومانوی حوالے سے موپساں کی تحریریں پڑھ کر ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو موپساں زندگی کے ہر پہلو کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ اپنی تحریروں کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ قاری بغیر کسی تردد کے اس کی تحریر کو آسانی سے پڑھ جاتا ہے۔ اس کے یہاں مافوق الفطرت رومانویت، مافوق الفطرت سے قریب عناصر اور کردار نگاری کی بات کریں تو اس کے کردار جو ہے نا وہ جامع ہیں اور بھرپور تاثر چھوڑتے ہیں۔ اللہ حافظ۔